کہ ہمارے مخالف جو قوت ہے وہ ہم کو 2 درجے کا شہری بنا کے رکھنا چاہتا ہے، وہ ہم کو سیاسی اچھوت بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، آپ اپنوں کے ساتھ بیٹھے تو چھوٹے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ بیٹھے تو آپ شیخ الہند کی جماعت کے وارث ہیں۔ آپ کیوں ذلیل ہو کر کے بیٹھیں گے؟ کیوں آپ سیڑھیوں پر بیٹھیں گے؟ کیوں آپ کیوں میں کھڑے ہوں گے؟ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میں روی۔ سب سے پرانی، سب سے بڑی جماعت آپ کی ہے، انقلاب آپ لائے، تاریخ سنہری آپ کی ہے۔ آپ کسی بھی جلسے میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بھی رومال اڑا دے آپ اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ قطعاً ایسا نہ کیجیے۔ چنانچہ سن 47 کے بعد جب لوگوں نے موقع غنیمت سمجھا اور اجمیر شریف کا عرس بند کروا دیا، وہاں غیر مسلم رجواڑے بھی قوالی کرایا کرتے تھے، راجپوت بھی قوالی کراتے تھے، تو اچھا موقع ملا۔ 6 رجب کو خواجہ کی چھٹی ہوتی ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو فرقہ پرستوں کو اچھا موقع ملا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، عرس بند ہو جائے۔ اس وقت جمعیت علماء نے اپنا کیمپ لگایا وہاں، تو جمعیت علماء کا کیمپ اجمیر شریف میں لگا، اور ایسا ماحول بنایا جمعیت کے بزرگوں نے کہ آج تک اس کا اثر ہے۔ جو وزیر اعظم بنتا ہے، صدر جمہوریہ بنتا ہے، اپوزیشن لیڈر بنتا ہے، وہ حضرت خواجہ کی چادر ضرور بھیجتا ہے۔ اگر مولانا حفظ الرحمان مجاہد ملت نے آزادی کے بعد والے سال میں کیمپ نہ لگایا ہوتا تو آج اتنے نفرت کے زمانے میں مودی کی چادر اس آستانے پر نہیں جا سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہندوستان والوں کو یہ یقین دلا دیا کہ اصل سلطنت ہندوستان میں اس بزرگ کی ہے، جو یہاں راجہ بننا چاہے ان کی قدم بوسی کرتا رہے، ان کا آشیرواد دیتا رہے۔ یہ تخیل لوگوں پہ، یہ تاثر جمعیت علماء کی حکمت عملی نے پیدا کیا۔ عبد الرحمان سیواروی رحمۃ اللہ علیہ جو جنرل سیکریٹری تھے جمعیت علماء ہند کے، ان کی قبر پہ لکھا ہوا ہے، مہدیان میں ان کی قبر ہے، آپ جا کر کے پڑھ لینا، لکھا ہوا ہے جب زمانے میں کوئی فتنہ نیا اٹھتا ہے، جب زمانے میں کوئی فتنہ نیا اٹھتا ہے، وہ اشاروں سے بتا دیتے ہیں تربت میری جئیں گے جو وہ دیکھیں گے بہاریں زلف جانا کی، سنوارے جائیں گے گیسوئے دورہ ہم نہیں ہوں گے۔ علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، عصر کے بعد ایک بات تو مکمل ہو گئی جو آئندہ کے لیے ہمارا لاہے عمل ہوگا، کہ ہم کو واپس جا کے اپنے اپنے اضلاع میں اپنی اکائیوں کو تشکیل کرنا ہے، اور جو اکائیاں جسے آپ یونٹ کہتے ہیں جمعیت علماء کی بنی ہوئی ہے اس کو فعال کرنا ہے۔ اس پہ سب لوگ راضی ہیں؟ انشاءاللہ کریں گے۔ جماعتیں فعال ہوتی ہیں اس کی میٹنگیں کرتے رہنے سے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کام نہیں ہے، حضرت مولانا ارشد صاحب نے ایک مرتبہ ہم لوگوں سے کہا تھا کہ کوئی بھی کام نہیں ہے پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے اکٹھا ہو جاؤ۔ نیک لوگوں کا اجتماع بھی بہت برکت والا ہوتا ہے۔ جب آپ اکٹھا ہوں گے تو ایک دوسرے کی فکریں منتقل ہوں گی، اور ایک دوسروں سے صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا آسان ہوگا۔ اس لیے سال میں 2 میٹنگ جنرل باڈی کی ہونا ضروری ہے۔ جنرل باڈی کا مطلب ہے جو بڑی تعداد والے ممبران ہیں، جیسے آپ کے ضلع میں 5000 کی ممبر سازی ہوئی ہے ایک ضلع کی، آپ نے 2 منڈلوں میں جمعیت علماء بنائی ہے، وہاں 2,000 کی ممبر سازی ہے، تو 9,000 ہو گئی۔ تو ایک تقریبی تعداد اس کی ہوئی 9,000 کی، 18 ممبروں کی۔ پھر دستور میں لکھا ہے کہ صدر 1-2 ممبروں کا اضافہ کر سکتا ہے۔ کچھ عہدے دار ہوتے ہیں، جمعیت علماء کے جتنے عہدے ہیں سب دستوری ہیں، صدر بھی دستوری ہوتا ہے، نائبین صدر بھی ہوتے ہیں، پھر ناظم ہوتا ہے، پھر ناظم تنظیم ہوتا ہے، پھر مختلف امور کے نظماء ہوتے ہیں۔ یہ انہی اراکین میں سے چنے جاتے ہیں، یعنی اگر آپ 18 ہو گئے، ان 18 میں سے آپ چنیں گے۔ یہ 18 لوگ میں اس وقت مثال دیتا ہوں 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک جو ضلع کا ہیڈ کوارٹر ہے، مثال کے طور پر بلاری ضلع ہے
تو بلاری ضلع کا ہیڈ کوارٹر بلاری شہر ہے، تو ایک تو وہاں کے ممبران ہو گئے۔ بلاری میں 2 تعلقے میں جمعیت بنائی گئی قریب کے، تو یہ ممبران 2 جگہ بٹے ہوئے ہیں، ان کا ایک اجتماع سال میں 2 مرتبہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس سے زیادہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کچھ نہیں کرتے، اور عملی تجربہ یہی ہے، حقیقت واقعہ یہی ہے کہ جب کوئی ریاست سے جاتا ہے تو ایک مشورہ ہو جاتا ہے، جمعیت علماء بنا دی جاتی ہے، پھر 2 سال کے بعد جب ریاست والے سفر کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، اگر ممبر سازی کی کتاب لے کر کے یا تشکیل کرنے، پھر وہ اکٹھا ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ جمعیت علماء نے کیا کیا، جمعیت علماء نے کیا کیا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو دو۔ صحیح وقت پر امانت ادا نہ کرنا خیانت کہلاتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں، اس ملک میں جتنے مسائل پیدا ہو چکے، جتنے ہیں اور جتنے پیدا ہوں گے، اگر اس کا بہترین حل کوئی تنظیم نکال سکتی ہے تو وہ جمعیت علماء ہے، اور اگر جمعیت علماء کے پاس بہترین افراد ہو سکتے ہیں تو وہ آپ ہیں، اس دور کے، اس دور سے پہلے اس دور کے، آئندہ جو علماء ربانی آئیں گے وہ اس دور کے۔ اب ہم ایک دینی جماعت کے خادم ہونے کی وجہ سے یہ بات تسلیم کریں اپنی کمزوری کہ مسائل سلگ رہے ہیں اور ہم اس کا حل نہیں نکال پا رہے ہیں، تو یہ ہم خیانت کر رہے ہیں۔ اگر ہم حل نکالنے جاتے ہیں ان مسائل کا، تو میں نے ابھی عصر کے بعد عرض کیا کہ ہمارا ماخذ علم جو ہوتا ہے، یا اخباروں کے کالم ہوتے ہیں، واٹس ایپ یونیورسٹی کی معلومات ہوتی ہے، یا ہماری اپنی سوچی ہوئی کچھ اسکیمیں ہوتی ہیں، ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ویسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ویسا ہو جائے تو، وہ جمعیت علماء کا لٹریچر، جمعیت علماء کی کتاب، جمعیت کے اکابر کی سوانح، جمعیت کے تحریکات کی تاریخیں، جمعیت کی کتابیں نہیں ہوتی۔ جمعیت علماء ہماری ہی نہیں، اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں سنویدھان جو ہمارا ہے، دستور ساز، آپ کبھی اس کی تاریخ پڑھیں، آپ کو جمعیت علماء کا نام ملے گا۔ مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیواروی رحمۃ اللہ علیہ، جو جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری تھے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ صدر تھے۔ حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میرے دل میں حضرت شیخ الاسلام کا احترام کسی شاگرد اور مرید سے کم نہیں ہے، لیکن میں بیعت ان سے اس لیے نہیں ہو رہا ہوں کہ مجھے جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی میں کبھی کبھی ان سے اختلاف کرنا ہوتا ہے۔ آپ غور کرو، اختلاف کون کر رہا ہے؟ جمعیت علماء کا اس وقت کا جنرل سیکریٹری۔ اور کس سے اختلاف کر رہا ہے؟ جانشین شیخ الہند سے، مولانا حسین احمد مدنی سے، جو پہلے دن جماعت میں لگے ہیں اور اخیر سانس تک جماعت میں تھے، اور پوری دنیا مخالف ہو گئی، اپنے قریبی لوگ مخالف ہو گئے، شاگرد تک مخالف ہو گئے۔ آپ چونکہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں مولانا مدنی کے معتقدین زیادہ ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو مختلف اعتبار سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت بھی کرتا تھا۔ آپ اخبار اٹھا کر کے دیکھیں، ان کو طرح طرح کے برے القاب سے یاد کرتا تھا، لیکن جب وقت گزرتا گیا تو وقت نے مولانا مدنی کی سچائی ظاہر کر دیا کہ مولانا مدنی جو کہتے تھے کہ میرے استاد شیخ الہند نے مجھے اس کام میں لگایا ہے، وہ کیا کام ہے؟ کہ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ ہی ملک کی آزادی ہوگی، اپنے اخلاق کے ساتھ ہی ہم اس ملک میں جی سکتے ہیں۔ حضرت کی چند خاص باتوں میں 2 باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ انگریزوں کے زمانے میں جب انگریزوں کے خلاف جلسے جلوس ہوتے تھے اور مولانا مدنی جیل جایا کرتے تھے، تو کبھی کبھی حضرت کے خیر خواہ کہا کرتے تھے کہ حضرت آپ اتنی کوشش کر رہے ہیں، ملک آزاد بھی ہو جائے گا تو ایک ظالم انگریز جائے گا، دوسرے ظالم ہندو ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ آج بھی بہت سے کچے دماغ کے لوگ یہی کہتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے میری قوم ایسی بہادر قوم ہے اور میرے قوم کی تاریخ اتنی سنہری تاریخ ہے کہ مجھے میری قوم پر یقین ہے کہ جس طرح وہ اپنی جد و جہد سے آزادی حاصل کرے گی، اس کی حفاظت بھی اسی طرح سے کرے گی۔ تو آپ اس قوم کے فرزند ہیں جو انگریز کے سامنے سرنڈر نہیں ہوئے۔
اپنی جد و جہد سے، اپنے بلبوتے پر، اللہ کی نصرت سے ملک کو آزاد کرایا۔ آزادی کی تاریخ ہمارے بغیر نامکمل ہے۔ پھر آزاد کرانے کے بعد اس ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں ایسا حصہ لیا اور لے رہے ہیں کہ ملک کے کسی شعبے کی تاریخ ہمارے بغیر نامکمل ہے۔ پھر حضرت کہا کرتے تھے کہ اسلام میں اتنی خوبیاں اللہ نے رکھی ہے، اسلام میں اللہ نے اتنی خوبیاں رکھی ہے کہ وہ الگ سے چیزوں کے شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خوبیاں اسلام میں ہیں، اسلام کے پھلنے کے لیے، پھولنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ اور یہ دین اللہ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کا حکم کیا ہے، کیونکہ حالات بدلنے سے احکام بدلتے ہیں۔ آج کا یہ حکم ہے کہ ہم کو یہ قربانی دینی ہے، ہم دے رہے ہیں، نتیجہ اللہ کے حوالے ہے۔ بہت ساری ایسی قربانیاں ہوتی ہیں کہ جب نتیجہ آتا ہے تو قربانی دینے والے دنیا میں موجود نہیں رہتے، ہے کہ نہیں بات ہے؟ جئیں گے جو وہ دیکھیں گے بہاریں زلفیں جانا کی، سنوارے جائیں گے گیسوئے دورہ ہم نہیں ہوں گے۔ جن صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے شہادت قبول کیا اور قربانیاں دیا، جب مکہ فتح ہوا، اسلام غالب ہوا تو وہ موجود نہیں تھے، ان کے یتیم بچے، ان کی بیوہ خواتین تھی۔ تو آپ ابھی قربانی دیں، شام تک انقلاب آ جائے، اپنے آپ کو اس سے مایوس کر کے قربانی دینا ہی اس وقت کا حکم ہے۔ جب شام آئے گی، جب اللہ کا حکم ہوگا کہ اب نتیجہ نکلے گا، کل پھر صبح آئے گی، اللہ کا جو حکم ہوگا وہ ظاہر ہوگا۔ یہ ہمارے اکابر کے وہ پختہ یقین ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ مولانا حفظ الرحمان سیواروی رحمۃ اللہ علیہ جو جنرل سیکریٹری تھے جمعیت علماء ہند کے، ان کی قبر پہ لکھا ہوا ہے، مہدیان میں ان کی قبر ہے، آپ جا کر کے پڑھ لینا، لکھا ہوا ہے جب زمانے میں کوئی فتنہ نیا اٹھتا ہے، جب زمانے میں کوئی فتنہ نیا اٹھتا ہے، وہ اشاروں سے بتا دیتے ہیں تربت میری۔ تو آپ ایسی جماعت کے سپوت ہیں، اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت کا احترام میرے دل میں ہے، لیکن چونکہ ورکنگ کمیٹی میں مجھے اختلاف کرنا ہوتا ہے، بعض باتوں میں اپنی رائے رکھنی ہوتی ہے، اس لیے میں حضرت سے بیعت نہیں ہو رہا ہوں۔ تو آپ اپنی جماعت کو یہ سمجھیں کہ آپ کی جماعت کے بغیر آپ کے ملک کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، اور آپ اس وقت اس جماعت کے اہم ذمہ داران ہیں۔ تو آپ کے پاس ان حالات کے علاج کے لیے ایک مستحکم لائحہ عمل ہونا چاہیے، جو جمعیت علماء ہند کے افکار، ان کے اکابر کے طریقہ کار، ان بزرگوں کی جو خدمات ہیں اس کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ ہم کو اپنے دل دماغ سے نیا فارمولہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بنا ہوا ہے اسی پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ نتیجہ اچھا نکل آئے گا۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ ایک تو آپ کو واپس جا کر کے اپنی یونٹوں کو مستحکم کرنا ہے، نئی اکائیاں بنانا ہے، پے در پے آپ کو میٹنگیں بلانی ہیں، آپ کے ہاں ایجنڈا بک ہونی چاہیے، منٹ بک ہونی چاہیے، ایک رپورٹ اکٹھا کرنے کا رجسٹر ہونا چاہیے۔ رپورٹ میں نے آپ سے کہا کہ جمعیت کے خدام کی رپورٹ اخباری رپورٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اخبار جو چھاپتا ہے اس کا اپنا ذریعہ معلومات ہے۔ آپ مقام پر جائیے، مقام پہ آپ کھڑے ہوں، وہاں پہنچیں، آپ مستحقین سے ملیں، مظلومین سے ملیں۔ آپ تو اس روئے زمین پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور قائم مقام ہیں۔ جیسے آپ مسلح پر ان کے قائم مقام ہیں، ایسے یتیم، غریب، بیوہ، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے میں ان کے قائم مقام ہیں۔ تو آپ بالکل بے فکر ہو کر کے، موت سے پہلے موت نہیں آئے گی، ایک جان ہے، اگر وہ دین کے راستے میں جائے گی تو آپ کو شہادت درجہ ملے گا۔ آپ بے فکر ہو کر کے اس آگ والے ہولی میں، اس آگ کے ماحول میں، اس انگارے برستے ہوئے ماحول میں نڈر ہو کر کے کودیے۔ پولیس روک دیتی ہے، مت جائیے، وہاں پہنچیے، انکار کرتا پرشاسن کہ آپ کو نہیں جانے دیں گے، مت جائیے، اپنا نام لکھوا کر کے آئیے، پتہ لکھوا کر کے آئیے، فون نمبر لکھوا کر کے آئیے، ادب کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں احترام سے افسروں سے بات کیجیے۔ پتہ چلا کسی کو پولیس پکڑ کے لے گئی، آپ جائیے، پتہ چلا کسی کے پاس نوٹس آیا ہے، آپ جائیے۔ یعنی آپ دلوں کو راحت پہنچانے والا کام کیجئے، سوئچ آف کر کے سو مت جائیے اللہ کے واسطے۔ کم سے کم اتنا ہی جواب دیجئے کہ ہم نہیں کر سکے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اتنا ہی جواب دیجئے کہ ہم نہیں کر سکے۔ ہاتھ رس میں آپ کو یاد ہوگا
ایک ہندو بابا کا میلہ چلا تھا، وہاں لوگ کچل گئے تھے، جمعیت علماء نے کچلے جانے مرے جانے والے خاندان والوں کو پیسے کی مدد کیا۔ ایک اسپتال میں ایک بچے مر گئے، جمعیت علماء کے ورکرز گئے، ان کی امداد کیا۔ ہم مستحق کی مدد کرنے میں اس کا دھرم بھی نہیں پوچھتے۔ آپ جائیے، ہندو مستحق ہو، مسلمان مستحق ہو، ضرورت مند کوئی بھی ہو، آپ اتریے میدان میں، کام کیجیے۔ اب اگر آپ کوئی کام تو کریں گے نہیں، پھر بعد میں جب آپ کے یہاں جمعیت علماء کی میٹنگ ہوگی تو آپ کھڑے ہو کر کے پوچھیں گے کہ جمعیت علماء کرتی کیا ہے؟ بھائی کس سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ ایک منڈل میں ہیں، ایک محلے میں، ایک گاؤں میں ہیں۔ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو کیا دلی سے آ کے ہم کام کریں گے؟ دلی لیول کا کام ہم کر رہے ہیں، منڈل لیول کا کام آپ کیجئے۔ ہمارے اور آپ کے کام کے کرنے سے جو چین جڑے گا یہ مضبوط ہوگا، اور وہ کام آپ اپنے دستور کے دائرے میں کیجئے۔ تو واپس جانے کے بعد آپ کو اپنی اکائیوں کو مضبوط بھی کرنا ہے، اور ممبر سازی بھی کرنا ہے، اور میٹنگیں بھی بلانا ہے، میٹنگوں کی رپورٹ بھی لکھنا ہے۔ ہر نیچے کی جمعیت اوپر کے جمعیت کو اطلاع کرے، منڈل کی جمعیت ضلع کی جمعیت کو بتائے، ضلع کی جمعیت ریاست کی جمعیت کو بتائے۔ اگر ریاست کے ذمہ داران پہنچتے ہیں صدارت وہی کریں گے، ضلع کے لوگ پہنچتے ہیں منڈلوں میں پروگرام کے ذمہ دار وہی ہوں گے۔ آپ ان کو برابر درجے کی عزت دیجیے۔ آپ کے اسٹیٹ کی ورکنگ کمیٹی کے ممبران ہیں، یا آپ کے لیے قابل احترام ہیں۔ مثال کے طور پر قاری مرتضیٰ خان صاحب یہاں تشریف نہیں لائے، وہ آپ کے نائب صدر ہیں، انتہائی سینئر ہیں، بڑے پرانے ہیں، بلاری میں رہتے ہیں۔ اب اس کے آس پاس اگر جمعیت کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو قاری صاحب کو نائب صدر والا احترام دینا یہ آپ کا فریضہ ہے۔ آپ ان کو وہ احترام دیجئے، مشورے میں ان کو بلائیے، بیٹھائیے، ان کو اپنی باتیں پیش کیجئے۔ کسی بھی ضلع میں اگر مرکز کا، ریاست کا کوئی ذمہ دار ہے تو ضلع والوں کو اسے اہمیت دینا ضروری ہے، یہ جماعتی اصول ہے۔ آپ اپنے اوپر کی جمعیت کو نظر انداز کر کے کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ وہ کام کرتے ہیں تو ثواب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن وہ جمعیت علماء کا کام نہیں ہوگا۔ اس میں کچھ اونچ نیچ ہوگی تو اس کا بھگتنا آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ جمعیت علماء بنائی کیوں گئی؟ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں جب ہر طور سے مسلمان مغلوب ہو گیا، پھر یہاں کی قوموں میں آزادی کے لیے امنگ جاگی، تو مسلمان بھی میدان میں آئے۔ شروع میں تھے وہ 3 دور مسلمانوں کا تھا جنگ آزادی کا، لیکن آخری دور جو تھا وہ اہنسا کا دور تھا۔ اس میں ریزولوشن پاس ہوتا تھا، یعنی غیر مسلح۔ سلطان ٹیپو شہید کا دور مسلح دور ہے، سید احمد شہید کا دور مسلح دور ہے، شاملی کا دور مسلح دور ہے، لیکن اس کے بعد شیخ الہند کا زمانہ غیر مسلح ہے، یعنی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، تجاویز منظور کریں گے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک تنظیم بنی تھی، اس کا نام تھا میثاق ملی۔ میثاق ملی کے نام پر تمام فرقے کے مسلمانوں کی ایک انجمن بنی تھی۔ اس انجمن نے مسلمانوں کے حقوق کا ایک مسودہ پیش کیا تھا، بڑا شاندار مسودہ تھا وہ۔ آج بھی جمعیت علماء کے کاغذات میں وہ موجود ہے، چھپا ہوا بھی ہے، مولانا محمد میاں صاحب نے اسے چھاپا ہے۔ اس میں بہت ساری مراعات تھی مسلمانوں کے لیے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو جو مسلمانوں سے نفرت کرنے والے ہیں، فرقہ پرست ہیں، جن کو اسلام سے ہی دشمنی ہے، جو مسلمانوں کے بدخواہ ہیں، شاید وہ کامیاب نہ ہوتے۔ تو انہوں نے اندر گھس کر کے میثاق ملی کے اراکین میں ہی تفریق ڈال دیا۔ اس کے لیے ایک تنظیم بنی تھی، اس کا نام تھا ندوۃ العلماء۔ یہ جو مدرسہ ندوۃ العلماء ہے یہ اس کے بہت دنوں کے بعد بنا۔ مولانا محمد علی مونگیری جو ندوے کے بانی ہیں وہ اس تحریک میں بھی تھے، اور آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان کی تحریروں میں اگر تکفیری جملے کہیں پڑھے ہوں گے تو ندوہ ندوہ بار بار وہ کہتے ہیں، آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو وہ یہ ندوہ مدرسہ نہیں ہے، بلکہ وہ ندوۃ العلماء ہے جو ہندوستان کے علماء کی متفقہ ایک تنظیم تھی۔ اس تنظیم نے میثاق ملی والا معاہدہ کیا تھا۔
انگریزوں نے اس اتحاد کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور اس زمانے میں مسلمانوں کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے جو ان مجاہدین آزادی کی تکفیر کرنے لگے۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، علماء دیوبند کی تکفیر اس لیے کی گئی کہ یہ میلاد نہیں کرتے، اور ان پر کہا گیا کہ یہ رسول اللہ کے گستاخ اور بے ادب ہیں، یہ درود فاتحہ نہیں کرتے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ علماء کرام ہیں۔ میں کہتا ہوں علامہ اقبال کی، حالی کی، غالب کی، ان کی تکفیر کیوں کی گئی؟ بھئی یہ تو دیوبندی بھی نہیں تھے نا۔ تو آپ جب غور سے پڑھیں گے میری آج کی بات سننے کے بعد، تو ہر اس آدمی کی تکفیر کی گئی ہے جو انگریزوں کے خلاف جد و جہد کر رہا تھا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ مسلمانوں کا یہ عظیم اتحاد منتشر ہو جائے۔ ایک طرف تفریق کی گئی اور ایک طرف تقسیم کی گئی۔ کچھ لوگوں کو کھڑا کیا گیا کہ وہ ہندوستان میں مختلف بہانوں سے تقسیم کریں، ذات کے نام پر، برادری کے نام پر، مسلک کے نام پر۔ تو اعلیٰ درجے کے اعلی کار جو لوگ بنے وہ تکفیر کے ہتھے لگ گئے، اور جو اس سے کچھ کم درجے کے تھے میں سمجھتا ہوں وہ تقسیم کے درپے ہو گئے۔ اب جو مخلصین علماء تھے ان کی انرجی خرچ ہونے لگی سب کو متحد کرنے میں۔ کبھی کبھی اگر آپ کو ایسی میٹنگ کرنا پڑتا ہو کہ مختلف الخیال لوگوں کو جوڑنا پڑتا ہو، تو آپ کو اس تکلیف کا اندازہ ہوگا کہ کئی مختلف خیال کے لوگوں کو کسی میٹنگ میں جمانا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جو مخلص علماء تھے وہ اس پریشانی میں پھنس گئے کہ ہم اپنی طاقت ان کو جوڑنے میں خرچہ کریں۔ آئے دن بیانات چھپنے لگے، آئے دن جلسے ہونے لگے، یعنی اس مقصد اور مفاد کو ثبوتاز کرنے کے لیے انگریزوں نے اتنا انتشار پیدا کیا کہ آج میثاق ملی کا میں نام لے رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، آج نہضت العلماء کا میں نام لے رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، اس زمانے کے اخباروں میں اور کتابوں میں وہ لکھا ہوا ہے۔ اسی میں یہ مخلصین کی جماعت تھی، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الہند مالٹا کی جیل میں تھے، شیخ الاسلام بھی مالٹا کی جیل میں تھے۔ ان علماء نے یہ طے کیا کہ بھائی ہم ان کو تو جوڑ نہیں سکتے۔ میری بات غور سے سنو۔ آج آپ بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے تمام تنظیموں کا متحدہ پلیٹ فارم، تمام فرقوں کا متحدہ پلیٹ فارم، تمام جماعتوں کا متحدہ پلیٹ فارم، جمعیت علماء 100 سال پہلے اس اتحاد کی قیمت ادا کر چکی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی اسٹیج جمعیت متحدہ پلیٹ فارم کا بنتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا 2 منٹ جیسے حافظ آیات متشابہات پہ غور کرتا ہے، 2 منٹ آپ غور کریں کہ ایک اسٹیج پر 5 فرقوں کے نمائندے موجود ہیں اور آپ پانچوں کو 2-2 منٹ کا موقع دے رہے ہو، تو یہ اتحاد، یہ نمائندگی آپ کے اتحاد کا مظاہر ہے یا انتشار کا مظاہر ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ جب اناؤنسر صاحب نام لے رہے ہیں، اگر کسی تنظیم کے صدر کا نام چھوٹ گیا وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے اتحاد کی نمائندگی کر رہا ہے یا انتشار کی نمائندگی کر رہا ہے؟ وہ باطل قوم جو آپ کو مٹا ڈالنے کے پیچھے ہے، آپ کے اس اتحاد سے اس پر کیا اثر پڑے گا وہ تو خوب پتہ لگاتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ایسے جلسوں میں، جس فرقے کا عالم تقریر کرتا ہے اس فرقے کے لوگ اس کی تقریر کی ویڈیو بنا کے آگے پیچھے سے کاٹ کے چلاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھائی دوسرے لوگوں نے بیان کیا تھا نا، اتحاد تو جب تھا کہ عالم ایک فرقے کا ہوتا، سامعین دوسرے فرقے کے ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ہم اتنے اتحاد کو بھی قدر کی نیت سے دیکھتے ہیں، کم سے کم دست و گریباں تو نہیں ہیں، لیکن ہماری منزل اس سے اوپر والا اتحاد ہے۔ وہ اوپر والا اتحاد یہ ہے کہ دیوبندی دیوبندی رہے، بریلوی بریلوی رہے، جماعت اسلامی کا رہے، اہل حدیث کا رہے۔ یہ فقہی اختلافات ہیں، جمعیت علماء میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جمعیت علماء ایک ملی جماعت ہے۔ آپ متحد ہو جائیں اسلامی شعائر کی حفاظت کرنے پر، آپ متحد ہو جائیں وقف کی حفاظت کرنے پر، آپ متحد ہو جائیں مسلمانوں میں دینی تعلیم پھیلانے پر، آپ متحد ہو جائیں مسلمانوں میں عصری تعلیم پھیلانے پر، آپ متحد ہو جائیں برادران وطن کو اچھے اخلاق پیش کرنے پر۔ ہمارے اتحاد میں قیام، طعام، سلام، فاتحہ خلف الامام بالکل نہیں ہے۔ جو جس فرقے میں کام کرتا ہے کرتا رہے،
جمعیت علماء کے ساتھ ان 7 باتوں میں متفق ہو جائے جو ہمارے اغراض و مقاصد ہیں۔ چنانچہ سن 47 کے بعد جب لوگوں نے موقع غنیمت سمجھا اور اجمیر شریف کا عرس بند کروا دیا، وہاں غیر مسلم رجواڑے بھی قوالی کرایا کرتے تھے، راجپوت بھی قوالی کراتے تھے، تو اچھا موقع ملا۔ 6 رجب کو خواجہ کی چھٹی ہوتی ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو فرقہ پرستوں کو اچھا موقع ملا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، عرس بند ہو جائے۔ اس وقت جمعیت علماء نے اپنا کیمپ لگایا وہاں۔ جمعیت علماء میں ہمیشہ دیوبندی علماء رہے ہیں، غالب وہی رہے ہیں، اپنی قربانیوں کی وجہ سے، مسلک کی وجہ سے نہیں۔ اور آج بھی میری سچائی آپ دیکھ لیں، اس ملت کے لیے جو قربانی 88 سال کا بوڑھا انسان ارشد مدنی دے رہا ہے، کیا آپ دے رہے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں میں۔ تو ہمارا قبضہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر ہمیشہ اس لیے تھا کہ ہماری قربانیاں زیادہ تھیں، ہم صف اول میں تھے۔ تو جمعیت علماء کا کیمپ اجمیر شریف میں لگا اور ایسا ماحول بنایا جمعیت کے بزرگوں نے کہ آج تک اس کا اثر ہے۔ جو وزیر اعظم بنتا ہے، صدر جمہوریہ بنتا ہے، اپوزیشن لیڈر بنتا ہے، وہ حضرت خواجہ کی چادر ضرور بھیجتا ہے۔ آپ مفتی صاحب سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے عرس کرنا، قوالی سننا، چادر چڑھانا ناجائز ہے، لیکن آپ جب جمعیت علماء کے عالموں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے اگر کہیں دین سمجھ کر کے عرس روکا جا رہا ہے تو کروانا ضروری ہے، کیونکہ مٹا رہے ہیں دین سمجھ کر کے نا اسے بھائی۔ اگر مولانا حفظ الرحمان مجاہد ملت نے آزادی کے بعد والے سال میں کیمپ نہ لگایا ہوتا تو آج اتنے نفرت کے زمانے میں مودی کی چادر اس آستانے پر نہیں جا سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہندوستان والوں کو یہ یقین دلا دیا کہ اصل سلطنت ہندوستان میں اس بزرگ کی ہے، جو یہاں راجہ بننا چاہے ان کی قدم بوسی کرتا رہے، ان کا آشیرواد دیتا رہے۔ یہ تخیل لوگوں پہ، یہ تاثر جمعیت علماء کی حکمت عملی نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ایک نظریے کے لوگ جمعیت علماء میں اکٹھا ہوئے، جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تھا۔ وہ نظریہ یہی تھا کہ ہندو الگ، مسلمان الگ، 2 قوم بالکل نہیں ہے۔ صبح سے شام تک مسلمانوں کا کافروں سے لین دین ہے، کافروں کا مسلمانوں سے لین دین ہے۔ معاملات میں ہم 2-3 چیزوں میں غیر مسلم سے الگ ہیں، نکاح میں، ذبیحہ میں، عبادات میں، لیکن معاملات میں ہو سکتا ہے خریدنے والا مسلمان ہو، بیچنے والا کافر ہو، بھائی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے اونر مسلمان ہو اور گماشتہ کافر ہو، سفر کرنے میں، پارٹنر میں۔ تو یہ نظریہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو استاذ الاساتذہ تھے اور شیخ الہند تھے، جن شیخ الہند نے دنیا والوں کو اس جمہوری دور میں، شیخ الہند کا نظریہ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا کہ یہ جو تاثر ہے کہ مسلمان غیر مسلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ غلط ہے۔ ایک مسلمان کے ایمان میں، اخلاق میں وہ تاثیر ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا میں ہم غیر مسلموں کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں اور ہم کو ان سے کوئی الرجی، ہم کو شرک سے نفرت ہے، مشرک سے نفرت نہیں کرتے۔ ہم تو مشرک پر احسان کرتے ہیں، اخلاق پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ہماری کوئی سیاسی مجبوری نہیں ہے، ہمارے نبی کا یہی اخلاق ہے۔ آپ سیرت پاک پڑھیں، آپ کو ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرنے میں اپنے اور پرائے کا فرق نہیں کیا۔ یہ جمعیت علماء کی بنیادی فکریں ہیں۔ آپ کو واپس جا کر کے اپنے آپ کو اسی رنگ میں ڈھال کر کے کام کرنا ہے، پوری ملت کے لیے، ایک فرقے کے لیے نہیں، پوری ملت کے لیے، پورے ملک کے لیے، ملک میں بسنے والے سارے انسانوں کے لیے۔ اس طرح آپ اپنے مقام پہ جا کے کام کریں گے۔ اب کام کے لیے رائے عامہ بیدار کی جاتی ہے جلسے کے ذریعے سے، لیکن جلسہ ہی تو کام نہیں ہے نا۔ جلسے کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ پبلک اوپینین ہمارے لیے اچھی ہو جائے، اور ہم جو ایجنڈا لے کر کے چلنا چاہتے ہیں جب پبلک میں کہہ دیا جائے گا تو رائے عامہ اس کے لیے اچھی ہو جائے گی۔ اس کے لیے دیکھو 3 طرح کے جلسے ہوتے ہیں۔ کسی بھی جمہوری ملک میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ اب احتجاج کی ایک شکل ہے کہ آپ روڈ پر نکلو، آپ کسی سرکل پر اکٹھا ہو جاؤ، آپ راستہ بند کر دو۔ تجربہ یہ ہے کہ
کہ اس طرح بے سمت ریلیوں میں کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں اس انتظار میں رہتی ہیں کہ آپ کی ایسی ریلیاں، ایسے دھرنوں کا رخ وہ اقلیت اور اکثریت کو بالمقابل کھڑا کر کے کر دیں۔ اور ظاہر بات ہے جب ہندو اور مسلم کی گنتی ہوگی تو مسلمان اقلیت میں تھے اور ہیں۔ ہمارا یہاں کے ہندوؤں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اختلاف ان لوگوں سے ہے جو فرقہ پرست ہے، ہمارا اختلاف ان لوگوں سے ہے جو دستور کے خلاف ہے، ہمارا اختلاف ان لوگوں سے ہے جو ہندوستانیوں کو تفریق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چاہے مذہب کی بنیاد پر، چاہے زبان کی بنیاد پر، چاہے علاقے کی بنیاد پر۔ سیاسی پارٹیوں کا طریقہ ہے دھرنا کرنا، بند کا اعلان کرنا، اس کے قوانین ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگر کسی نے بند کا اعلان کر دیا، بازار بند ہو گیا تو اس کے اوپر کیس بھی ہوتا ہے۔ کبھی دھرنا نکالا گیا، کچھ نقصان ہوا تو جو نکلواتے ہیں ان لیڈروں پر کیس بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آج کل کے حالات میں جمعیت علماء ہند اپنے ورکروں کے لیے، چونکہ ہم کو معلوم ہے ہمارے خدام میں اکثریت علماء ہیں، علماء کا مقام منبر اور محراب ہے، ان کا یہ مقام نہیں ہے کسی سرکل میں سواریاں روکیں، بالکل ان کا یہ مقام نہیں۔ جمعیت علماء مسلمانوں کا خون تو بہت بڑی چیز ہے، ان کے پسینے کو بھی ضائع نہیں ہونا دینا چاہتی۔ جب عام مسلمانوں کے لیے جمعیت علماء کا یہ جذبہ ہے تو اپنے ائمہ، اپنے علماء، اپنے خطبہ کو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ منبر محراب چھوڑ کر کے روڈ پر نکل جاؤ؟ نہیں، حضرت کا مشورہ اس وقت یہ ہے کہ کسی مسئلے میں جمعیت کے خدام روڈ بلاک کرنا، دھرنا دینا، باہر نکلنا، ہم اس کو مفید نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی کرتا ہے اس کا حوصلہ ہے، وہ پرمیشن لے گا۔ اگر کوئی آپ کو شریک کرنا چاہتا ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے پرمیشن لیا ہے، نہیں لیا ہے، آپ کا موضوع کیا ہے، جو خدشات ہیں آپ اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، پھر آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ بھائی ہر طرح سے تحفظ ہے، آپ چلے جائیں۔ لیکن جمعیت علماء یہ کام آپ کو بالکل نہیں دے رہی ہے کہ آپ منبر اور محراب چھوڑ کر کے جائیں۔ ہم کرنے والوں کی مخالفت بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کو شریک کرنا چاہتا ہے تو ایک جمعیت علماء کا خادم ہونے کی حیثیت سے ہم آپ کے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ آپ پہلے اطمینان کر لیں، پرمیشن ہے کہ نہیں، ایجنڈا کیا ہے، کچھ ہوا تو دفع دخل مقدر کیا ہے، پھر آپ کو اطمینان ہے آپ جائیں۔ دوسرا طریقہ ہے احتجاج کا کہ آپ جلسے کریں، یہ جمعیت علماء کی اکائیاں کریں گی، ضلع کی اکائی ہے، مثال کے طور پر ایک ضلع ہے، بیلگام ضلع مان لو، ہبلی ضلع مان لو، اس ضلع میں آپ کو کسی ایک موضوع پر جلسہ کرنا ہے۔ اب آپ پورے وقار کے ساتھ جمعیت علماء دھارواڑ کے لیٹر پیڈ پر کلکٹر صاحب کے پاس اپلیکیشن لکھیں، آپ اس کے مدعی بنیں، صدر جمعیت علماء دھارواڑ، کہ میں چاہتا ہوں فلاں فلاں عنوان پر میں نے فلاں ہال بک کیا ہے، اس میں مقررین اسپیچ دینے والے فلاں فلاں ہوں گے، جلسے کا ٹائم رات 10 بجے تک ہوگا یا جو وقت آپ دے دیں گے، یا دن میں اتنے بجے ہوگا، ہم کو اس جلسے کے لیے آپ کی طرف سے تعاون چاہیے، آپ کو اجازت ہے؟ اور میں کہتا ہوں ضلع جمعیت کے صدر کو یہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنے ضلع میں کتنا مؤثر ہے۔ بے سمت ریلیوں میں آپ نکلیں گے، آپ کی کوئی شناخت نہیں ہوگی، یاد رکھیے، اور آپ ایک جلسہ کسی پبلک مقام پر کریں، کسی اسکول کے گراؤنڈ میں، کسی شادی محل میں، کسی سرکاری ٹاؤن ہال میں آپ بک کریں، اس کا پیسہ ادا کریں، اپنی شناخت دیں، اپنا نمبر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب UCC اور CA کا ہنگامہ چل رہا تھا، اسی وقت 26 جنوری کا جلسہ اسی بنگلور میں قدوس صاحب عیدگاہ میں تھا، پورا پرشاسن لگ گیا، جلسہ رکوانے پر نہیں رکا سکا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی جی، اور آپ سے دستخط کرا کر کے لے لیا، ہمارے خدام نے کر کے دے دیا، کسی کو آج تک نزلہ زکام بھی نہیں ہوا۔ تو آپ جو ضلع کے صدر ہیں، تحصیلوں کے صدر ہیں، آپ اس طرح ستون کی طرح کھڑے ہوئیے اپنی قوم کے ساتھ، صدائے احتجاج بلند کیجئے، بے سمت ہو کر کے نہیں، ہال بک کیجئے، اسکول بک کیجئے، بڑے سے بڑا میدان بک کیجئے، آپ ذمہ داری لیجئے۔ جب حضرت نے تال کٹورا اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں جلسہ رکھا اپنا، زمانے کے سکوت کے بعد 3 نومبر کو جمعیت علماء کا جلسہ تھا،
پورا پرشاسن، دلی کو چلانے والا یلجی ہوتا ہے، سی ایم نہیں دلی چلاتا، دلی کی ڈیفنس ہوم منسٹری کے تابع ہوتی ہے۔ ہم نے ان کو ہر چیز دے دیا، کتنی بسیں آ رہی ہیں بتا دیا، ہمارے والنٹر کتنے ہوں گے بتا دیا، ہم نے کتنا ہال بک کیا ہے بتا دیا، رام لیلا گراؤنڈ میں ہماری بسیں کھڑی ہوں گی ہم نے بتا دیا، بک کر کے پرچہ دے دیا۔ جب آپ میں اتنی قوت ہوگی کہ آپ قانونی چارہ جوئی مکمل کریں گے تو یاد رکھو آپ کے جلسے کا 10 سال اثر رہے گا۔ اس لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کھلی اجازت ہے کہ آپ ملی مسائل پر، جہاں آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی ملت پر ظلم ہو رہا ہے، وہ مسائل ملک گیر پیمانے کے ہوں، ریاستی ہوں، مقامی ہوں، ضلعی ہوں، آپ جمعیت کے وفادار خادم ہیں، صدر جمعیت ضلع کھڑا ہو جائے اور وہ کوئی پبلک مقام بک کر کے اپنی ذمہ داری پہ جلسہ کریں۔ جب جلسہ آپ کریں گے یاد رکھو اسٹیج دوسروں کے حوالے مت کیجیے، کوئی ایک جملہ کہے گا آپ کا پورا کیا دھرا ختم ہو جائے گا۔ آپ اسٹیج اپنے قبضے میں رکھیے، مختصر وقت میں جلسہ ختم کر دیجئے، ٹائم کی پابندی کیجئے، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے، کیا پیغام دینا ہے آپ طے کر کے کہیے۔ یہ عجیب بات ہوتی ہے، ایک ایک جلسے میں 30 مقرر ہوتے ہیں، کوئی سیاست کی زبان بول رہا ہے، کوئی نفرت کی زبان بول رہا ہے، کوئی مسلک کی زبان بول رہا ہے، کوئی ذاتی وجاہت دکھا رہا ہے۔ یہ کیا ملت کو مردہ سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان مرا ہوا ہے جس کا جو جی چاہے پکار کر کے چلا جائے؟ الحمدللہ جمعیت علماء زندہ ہے، ملت بھی زندہ ہے، یہ لاوارث نہیں ہے۔ ہم ایسے بے سمت جلسوں کی تائید نہیں کرتے، نہ اس میں شرکت کرتے۔ اگر آپ کو کبھی ایسے جلسوں میں شرکت کا موقع ملتا ہے، آپ جمعیت علماء کے شناخت کے ساتھ شریک ہوں اور ان سے کہیں کہ میں فلاں ضلع کا صدر ہوں، اس نام سے میرا اعلان ہونا چاہیے۔ یاد رکھو آپ اپنوں کے ساتھ بیٹھے تو چھوٹے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ بیٹھے تو آپ شیخ الہند کی جماعت کے وارث ہیں۔ آپ کیوں ذلیل ہو کر کے بیٹھیں گے؟ کیوں آپ سیڑھیوں پر بیٹھیں گے؟ کیوں آپ کیوں میں کھڑے ہوں گے؟ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میں روی۔ سب سے پرانی سب سے بڑی جماعت آپ کی ہے، انقلاب آپ لائے، تاریخ سنہری آپ کی ہے، آپ کسی بھی جلسے میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بھی رومال اڑا دے آپ اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ قطعاً ایسا نہ کیجیے، جہاں شریک ہوں اپنے شناخت کے ساتھ شریک ہوں کہ یہ جمعیت علماء دھارواڑ کے صدر جناب حافظ مولانا مفتی فلاں ہیں اور 5 منٹ کا وہ وقت دیتے ہیں، 4.5 منٹ اپنی بات کہہ کے آپ ختم کر دیجیے، مسلط ہو کر کے بیان نہ کیجیے۔ یہ میں نے آپ کو سکھایا کہ ہم ریلیوں کی نفی کرتے ہیں لیکن احتجاجی جلسوں کی تائید کرتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے۔ دینی جلسے جو آپ کے ہیں وہ آپ مسجدوں میں کر لیں۔ اگر آپ نے پبلک مقام کے جلسے کی تفصیل غور سے سنی ہوگی تو آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس جلسے کی جگہ مسجد نہیں ہوتا۔ جیسے اس وقت کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے غزہ کا، اس وقت کا سلگتا ہوا مسئلہ تھا وقف بورڈ کا، اس وقت کا سلگتا مسئلہ ہے تحفظ مدارس کا، اس وقت کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے UCC کا۔ اب جمعہ کے دن جو لوگ آئے ہیں آپ کی تقریر سننے، ان کو سورہ کہف پڑھنا سنت ہے، درود شریف پڑھنا مستحب ہے، مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرنا، آپ ساری سیاسی تقریر یہیں کر رہے ہیں۔ ان مسلیوں پر آپ کے گرجنے برسنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں CID آپ کی ڈائری خراب کر دیتا ہے، وہ لکھتا ہے یہ امام صاحب کے بیانات قابل اشکال ہیں، اور جب وہ ڈائری خراب ہوتی ہے ذمہ داروں تک پہنچتی ہے تو کمیٹی والے آپ سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسجد میں، مدرسے میں، دینی ماحول میں سیرت پاک پر بات کیجئے، اصلاح منکرات پر بات کیجئے، اصلاح معاشرہ پہ بات کیجئے، اس کا پرمیشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا جب جی چاہے آپ فضائل ذکر بیان کیجئے، فضائل حج بیان کیجئے، حاجیوں کا جوڑ، یہ بھی جمعیت علماء کا کام ہے، اس کا مقام آپ کی مسجد ہے۔ آپ ایک جملہ بھی ملی مسائل کا ان دینی مجلسوں میں نہ چھیڑیں، اللہ ایک ہی بہت شدید ضرورت ہے یا کچھ کہنا ہے۔ جب ملی مسائل میں آپ کو پروگرام کرنا ہو پبلک میں نکل کر کے کیجئے، اس سے آپ کی پختگی اور مضبوطی آئے گی۔ یہی جمعیت علماء کا طریقہ کار ہے اور اکابر اسی طرح سے کرتے رہے ہیں، پبلک کا بیان مسجد میں نہیں اور مسجد کا بیان پبلک میں نہیں۔ پبلک کے جلسے مجاہدانہ ہوتے ہیں، آپ چند آیتیں پڑھا دیجئے قرأت ہو جائے گی،
ترانہ پڑھا دیجئے، نعت پاک پڑھا دیجئے، اور پھر ڈائریکٹ اپنے سبجیکٹ پر آ جائیے، تجاویز پیش کیجئے اور جمعیت علماء کی زبان استعمال کیجئے، سیاسی لوگوں کی زبان استعمال نہ کیجئے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ آپ کے کام کرنے کا طریقہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے سما خراشی کیا آپ نے اس سے زیادہ سمجھا ہوگا۔ اب مجھے امین کہہ رہے تھے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے کہ آپ منتظمہ کب کریں گے۔ میری بات تو مکمل ہو گئی، جو میں آپ کو پیغام دینا چاہ رہا تھا میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت صدر محترم کس قسم کا کام کروانا چاہتے ہیں، اور آپ جتنا ہمارے کتاب مطالعہ کریں گے، لٹریچر وغیرہ اکابر کی چیزیں، اتنا ہی آپ کی بصیرت بڑھتی جائے گی اور آپ کا کام بھی بڑھتا جائے گا۔ جمعیت علماء ایک تحریک ہے، کوئی این جی او نہیں ہے۔ این جی او کا مطلب ہے کسی نے 10 آنکھ کا آپریشن کرایا آپ نے 20 کا کرا دیا، کسی نے 4 لنگڑے کو شکست دیا آپ نے 5 کو دے دیا، کسی نے 2 شادی کرایا آپ نے 5 کرا دیا، یہ سب کار خیر ہے۔ لیکن جمعیت علماء ایک تحریک ہے، وہ تحریک اس لیے ہے کہ یہاں بسنے والا مسلمان باعزت شہری بن کے رہے، کیونکہ ہمارے مخالف جو قوت ہے وہ ہم کو 2 درجے کا شہری بنا کے رکھنا چاہتا ہے، وہ ہم کو سیاسی اچھوت بنا کے رکھنا چاہتا ہے، وہ ہم کو ملک اور قوم کی دھارا سے کاٹ دینا چاہتا ہے۔ اپنے وجود کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ کو جمعیت کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ جہاں رہیں گے مضبوط رہیں گے۔ دیکھیے مولانا حفظ الرحمان سواروی رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین بہت سارے ملیں گے۔ علماء ہند کا شاندار ماضی نہیں، جمعیت علماء کیا ہے، یہ مولانا محمد میاں صاحب کا رسالہ ہے۔ اس وقت کے سیاسی ملی عصری مسائل مولانا میاں صاحب کا رسالہ ہے۔ نقش حیات حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی خود نوشت ڈائری ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح ہے۔ اسیران مالٹا مستقل ایک کتاب ہے۔ تحریک ریشمی رومال مستقل ایک کتاب ہے۔ اور جو آپ کو یہ خاص نمبرات دیے جاتے ہیں، یہ سب ہماری کمزوری کیا ہے، ہم مطالعہ نہیں کرتے، سب چیز رکھی رہتی ہے، ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر جمعہ کو تقریر نہ کرنا ہو تو ہم مواعظ اور خطبات کا بھی مطالعہ نہیں کریں گے، اور جمعہ میں خطاب کرنا ہوتا ہے اس لیے اٹھا کر کے کچھ نہ کچھ خطبات دیکھ لیتے ہیں اور جمعہ میں آگے تقریر کر دیتے ہیں۔ جمعیت علماء میں حضرت شیخ الاسلام کی ڈائری چھپ کر کے آئی ہے 8 جلدوں میں، اس میں لکھا ہے شیخ الاسلام کی سیاسی ڈائری، چھپ کر کے آ گئی ہے، کافی تقسیم بھی ہوئی ہے۔ پاسبان ہند جمعیت علماء ہند، پھر جمعیت علماء ہند ایک صدی، 10 کتابیں ہیں۔ اگر آپ دلچسپی لیتے ہیں اور یہ کتابیں حاصل کرتے ہیں تو پڑھیں، اور جن اکابر کا نام بار بار آتا ہے ان کی سوانح پڑھیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان پر کتاب ہے، آپ ان کا خاص نمبر پڑھیں۔ جمعیت علماء نے بار بار خاص نمبرات چھاپے ہیں، آپ کی لائبریریوں میں بھی ہوں گے، آپ کے مدرسوں میں بھی ہوں گے، الجمعیت کے بہت سارے خاص نمبرات چھپے ہیں، آپ اسے پڑھیں۔ اس ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جمعیت انتہائی محسن جماعت ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے مظلوم بھی ہیں۔ 100 سال گزرنے کے بعد 1919 میں جمعیت بنی تھی، 1925 شروع ہو گیا، 106 سال گزر گیا۔ ہم نے جہاں بسم اللہ پڑھی ہوگی وہ مکتب جمعیت سے جڑا ہوگا۔ ہم نے دینی تعلیم کے رسالے پڑھے، یہ جمعیت نے چھاپا تھا۔ پھر ہم نے جن مدرسوں میں آ کر کے پڑھا وہ مدرسے جمعیت کی تحریک سے بنے۔ پھر ہم دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، وہ سراپا جمعیت کی دین ہے۔ لیکن ہمارا فاضل جمعیت علماء کیا ہے نہیں سمجھتا۔ بہت کلیجہ خون ہوتا ہے جو کبھی لوگ جمعیت العلماء کہتے ہیں، معرف باللام کہتے ہیں، یعنی صحیح نام بھی نہیں لیتے۔ تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ جن باپ دادا سے ہمارا سلسلہ نسب ملتا ہے ہم ان کی فکروں کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے پڑھیں، جانیں، علی وجہ البصیرت کام کریں جماعت کا۔ مجھے حضرت شیخ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کیا تھا، میں نے وہ جملہ دلی کی میٹنگ میں دہرایا۔ ایک حضرت نے کہا تھا جمعیت کا کام جماعت کا کام سمجھ کے نہ کرو، دین کا کام سمجھ کے کرو، کہ یہ دین کا کام ہے۔ جمعیت مضبوط رہے گی، ہندوستانی مسلمان مضبوط رہے گا، شاعر اسلام محفوظ رہیں گے، دین مضبوط رہے گا۔ اللہ والوں کی جماعت ہے، دنیا آخرت میں ان کے ساتھ وابستگی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، سعادت کا ذریعہ ہے۔ اس واسطے پورے شرح صدر کے ساتھ کام کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نئے ٹرم میں عہدہ بدل دیا جاتا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ہماری سیکولر جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے،
جب ضرورت محسوس ہوئی اس ٹرم کے یہ صدر ہیں، 2 سال بعد کوئی اور صدر بن گیا۔ عہدوں کے پھیر بدل سے بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک خادم کی طرح لگے رہیے، بس 2 روپے کے ممبر بن کر کے جماعت کے خادم کی طرح لگے رہیے۔ وقت زیادہ ہو رہا، مجھے دوسری بات بھی کہنا ہے، تاریخ میں ایسی بھی عبرت موجود ہے، طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے حالات پڑھ لیجئے گا۔ طارق بن زیاد فاتح اندلس اور موسیٰ بن نصیر افریقہ کا فاتح تھا۔ سلیمان بن عبد الملک کی زندگی میں ان کا بڑا عروج تھا۔ اس کے بعد جو خلیفہ بنا دمشق میں ولید بن عبد الملک، وہ ان دونوں سے بدگمان ہو گیا، ان کو جیل میں ڈال دیا اور ان کے اوپر کئی لاکھ درہم کا تاوان لگا دیا۔ وہی موسیٰ بن نصیر جن کے ہاتھ پر بربر قوم مسلمان ہوئی تھی اور جو افریقہ کا فاتح تھا، وہ حج کے زمانے میں ہتکڑی بیڑی لگا کر کے بھیک مانگ رہا تھا تاکہ خلیفہ نے جو تاوان اس پر لگایا ہے وہ بیت المال کو ادا کر سکے۔ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے اس کو بار بار کہتے تھے کہ تم حکم کرو تو ابھی ہم بغاوت کر دیں، لیکن کہتا تھا میں ایک نظام کے تابع ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یوم آخرت پر یقین یہی ہے کہ ہر بات کا فیصلہ یہی نہیں ہونا چاہیے۔ ممکن ہے جماعت زندہ لوگوں کی جماعت ہے، ایک زندہ جماعت ہے، اختلاف ہوتا ہے، رائے میں اختلاف ہوتا ہے، معاملات میں اختلاف ہوتا ہے۔ کیا سارے فیصلے جمعہ 8 دن میں ہو جانا ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے نا فیصلہ ہو 50 سال 60 سال، یوم آخرت میں تو فیصلہ ہوگا۔ کون کتنا مخلص ہے اللہ سے اس کو اجر ملے گا۔ دنیا میں کوئی قدر کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ تو قدر کرے گا، اور ہم جو کر رہے ہیں اس اللہ کے لیے کر رہے ہیں، عہدے اور منصب کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں تمام اہل حق کی تنظیموں کی سب سے بڑی ضرورت ہے اتحاد قلوب۔ چاہے کام کم ہو لیکن قلوب متحد ہونے چاہیے۔ لیکن سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہم کو اپنے اوپر کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، دوسروں کے اخلاص پہ شبہ رہتا ہے۔ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ دلوں کا راز اللہ جانتا ہے، لیکن اکثر ہم کہتے ہیں اس کی نیت اچھی نہیں، اس کا خیال اچھا نہیں، اس کا ارادہ اچھا نہیں۔ حضرت وہ اندر سے ایسا نہیں ہے۔ ہم تو پورے ملک کی شکایتیں سنتے ہیں، ہم کہتے لوگ، میں کہتا ہوں تم کو اپنے وہم کا علاج کرانا چاہیے۔ جس چیز کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ یعلم ما فی الصدور ہے، دلوں کا بھید اللہ جانتا ہے، بلا دلیل شرعی کسی مسلمان سے حسن ظن رکھنا برا تو نہیں ہے۔ حسن ظن رکھنے کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت نہیں ہے، بدگمانی کے لیے ایسے دلیل کی ضرورت جس کی تعویل نہ ہو سکے۔ تو ہم بہت جلدی اپنے ساتھیوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے میرے وہم کی بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ ساتھی مخلص ہے، مجھے وہم ہو گیا ہے کہ میں اس کو غیر مخلص سمجھ رہا ہوں۔ جب ہم کوئی مشورہ دیتے ہیں تو لوگ اس کو اختلاف سمجھتے ہیں۔ مشورے دینا، اختلاف کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کہیں رائے دینا، کھل کے آپ رائے دیجئے، نہیں مانی جاتی کوئی حرج نہیں، اپنی رائے پر اصرار بھی نہ کیجیے، کھلے دل کے ساتھ میٹنگوں میں آئیے، مشورہ دیجئے، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس کی اطاعت کیجئے، جو آپ کی ذمہ داریاں آپ کی ملک میں ہیں اس کو پورا کیجئے۔ اختیارات کے ساتھ فرائض بھی تو لگے ہوئے رہتے ہیں۔ ہم اپنا کام اچھی طرح نہیں کرتے، دوسروں کے کام کے بارے میں شک کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب ہماری کمزوریاں ہیں جس کو دور کر کے ہم کو جماعت کے کام کو کرنا چاہیے۔